بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور مجھے ڈھیر سارا پیار دیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے گھر میں سلیم اور زبیدہ رہتے تھے۔ سلیم روز صبح سویرے جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، شام کو بازار میں بیچتا اور جو کچھ ملتا اسی سے دونوں دو وقت کی روکھی سوکھی کھاتے۔ زبیدہ ہر حال میں خوش تھی۔ وہ کہتی، روٹی کم ہو مگر دل پاک ہو تو رب بھی راضی رہتا ہے۔ مگر بعض دن ایسے بھی آتے جب سلیم خالی ہاتھ لوٹتا اور ان کے چولہے میں آگ بھی نہ جلتی۔ ایک دن سلیم کو جنگل میں ایک زخمی ہرن نظر آیا۔ اس نے لکڑیاں چھوڑ کر اس کی مرہم پٹی کی۔ اگلے دن وہی ہرن ایک درویش بابا کی صورت میں سلیم کے سامنے آ گیا۔ بابا خیر الدین نے کہا، بیٹا تم نے جانور کی مدد کی، اللہ تمہیں نوازے گا۔ اب جب تم جنگل میں جاؤ صرف لکڑیاں مت دیکھو، دھڑکنوں کی آواز سنو۔ جہاں زمین سانس لے وہاں کھودنا خزانے پاؤ گے۔ سلیم کو کچھ سمجھ نہ آیا مگر اس نے دل میں بات بٹھا لی۔ کچھ دن بعد جب سلیم معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک اس کے کانوں میں زمین کے نیچے ہلکی سی گونج سنائی دی۔ اس نے بیلچہ مارا اور وہاں ایک مٹی کا برتن نکلا جس میں پرانے سکے تھے۔ وہ سکے قیمتی نہ تھے مگر سلیم نے انہیں نواب اشرف کو بیچ دیا۔ نواب نے خوش ہو کر اس سے 10 سونے کی اشرفیاں دیں۔ زبیدہ نے ان پیسوں سے ایک گائے خریدی اور اس کا دودھ بیچنا شروع کیا۔ تھوڑے دنوں میں سلیم لکڑیاں اور زبیدہ دودھ بیچنے لگے۔ حالات بہتر ہونے لگے۔ ایک دن زبیدہ سخت بیمار ہو گئی۔ سلیم کو دوا کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ اس نے اپنی گائے بیچ دی۔ بیماری لمبی چلی مگر سلیم نے صبر نہ چھوڑا۔ پھر ایک دن بابا خیر الدین دوبارہ آیا۔ اس بار اس نے سلیم کو ایک خشک درخت دکھایا۔ اس درخت کے نیچے زمین کھودو، تمہاری آزمائش پوری ہوئی۔ سلیم نے زمین کھودی اور وہاں سے سونے کی ایک چھوٹی سی مٹکی نکلی۔ اس میں سونے کے سکے، کچھ ہیرے اور ایک پرانا نقشہ تھا۔ سلیم نے دولت کو سنبھال کر رکھا۔ وہ دولت مند ہو گیا مگر غرور نہ آیا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک مدرسہ بنایا، ایک کنواں کھدوایا اور ایک درویش خانہ بھی بنوایا۔ زبیدہ اب خوش تھی مگر اس کا دل اب بھی ٹوٹے برتنوں سے پیار کرتا تھا۔ بابا خیر الدین آخری بار سلیم کے خواب میں آیا۔ سلیم، یہ دولت تمہیں تمہاری نیکیوں کے بدلے ملی ہے۔ جو رزق بانٹتا ہے اللہ اسے بغیر حساب دیتا ہے۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے تمام غریبوں کی مدد کرے گا تاکہ ہر سلیم کو اس کا خزانہ ملے، نیکی کا خزانہ۔ سلیم اب گاؤں کے رئیسوں میں سے تھا مگر سب اسے سلیم بھائی کہتے تھے۔ وہ خود بھی لکڑیاں لاتا، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا اور ہر کسی سے یہی کہتا، محنت اور دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ خزانے ہمیشہ زمین کے نیچے نہیں ہوتے، بعض خزانے دل میں بھی ہوتے ہیں۔ صبر، محنت اور نیکی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آزمائش کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ حقیقی دولت سخاوت، عاجزی اور رب پر یقین ہے۔ تو یہ تھی سلیم کی اور زبیدہ کی خوبصورت سی کہانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح صبر کرنے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بھی ہر وہ چیز میسر ہو جس کی ہمیں خواہش ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میری بھرپور ہیلپ کیجیے۔ جس کسی کو میری ہیلپ کرنی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ سب کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے تو میرا ڈسکرپشن میں میرے انسٹا کا لنک ہے، تو جو بھی میرے انسٹا پہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں۔ ملوں گی آپ سے دوبارہ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔